إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال عليه الصلاة والتسليم. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اور میرے پیارے پھول جیسے بچوں، تمام قسم کی بڑائی، بزرگی، حمد، ثنا، شان و شوکت، عظمت، جلالت ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو کہ اس ساری کائنات کا اکیلا کرتا دھرتا ہے۔ بعدہ درود ہو، سلامتی ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین پر۔ اس مختصر سی حمد اور درود کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ النور کی ایک آیت تلاوت کی ہے، جو کہ آیت بدنظری یا نظر کے فتنے کے تعلق سے ہے۔ آج میں نے اس آیت کو موضوع اس لیے بنایا کیونکہ ہمارے مصلین میں سے ایک مصلی نے ہم سے استفسار کیا کہ نظروں کا فتنہ یا نظروں کی حفاظت کے تعلق سے کچھ لوگوں کو سمجھائیں، کچھ باتیں بتائیں جس سے خالی مرد حضرات ہی نہیں، عورتیں بھی اس سے باز آ جائیں۔ معاملہ خالی مردوں تک نہیں ہے۔ لوگوں کو یہ گمان ہے کہ نظروں کو جھکانا صرف اللہ کی طرف سے حکم مردوں کو ہے، عورتیں اس میں لاپرواہی کرتی ہیں۔ تو ہمارے ساتھی نے کہا کہ حکم خالی مردوں کے ساتھ نہیں ہے، عورتوں کے بھی ساتھ ہے۔ اگر اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا تو اس کے بارے میں بتا دیجئے۔ میں نے آیت آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی، اس میں صرف مردوں کے بارے میں ہے۔ اسی سے متصل ایک آیت یہ بھی ہے، وَقُلْ اے نبی کہہ دو لِلْمُؤْمِنَاتِ، عورتوں سے بھی
کیا ہے؟ یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ یہ بھی اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور اگر میں اور آپ مطالعہ کریں گے، اس کے اندر معاشرہ اچھا یا عمدہ کیسے وجود میں آ سکتا ہے، حسن معاشرت کیسے قائم ہو سکتی ہے، اس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بہت ساری تعلیمات مجھ کو اور آپ کو دی ہیں۔ ابتدائی آیات کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ زنا سے باز آ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بہت ساری ایسی تعلیمات دی ہیں جس سے میرے اور آپ کے اخلاق کیا ہو سکتے ہیں؟ درست ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم اس صورت کو اپنے عمل میں لائیں تو ایک بہترین معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے، بہترین اور عمدہ خاندان وجود میں آ سکتا ہے، بلکہ ایک ایک فرد اللہ کا لاڈلا اور چہیدہ بن سکتا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبانی کیا کہا کہ مومنین مردوں سے کہہ دو، کیا کہہ دو؟ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے پاکیزہ ہے، پاکیزگی کی بات ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو کچھ میں اور آپ کرتے ہیں کرتوت، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی طرح سے باخبر ہے، خبر رکھتا ہے۔ تمام چیزیں ایک طرف رکھیں، جو تعلیمات اس کے اندر دی گئی ہیں، اس تعلیمات کو ہی لیتے چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو کیا کہا کہ ہم اپنی نگاہوں کو پست رکھیں۔ ایک انسان عشق کا، محبت کا شکار ہوتا ہے یا کسی عورت کے جال میں پھنستا ہے تو سب سے پہلے ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ آنکھ سے ہوتی ہے۔ کسی مرد کی اجنبی عورت پر جب نگاہ پڑتی ہے اور اس کا حسن اس کو بھا جاتا ہے تو اس پر وہ فریفتہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ یہ نہیں سوچتا میں کر کیا رہا ہوں، ایسا مگن ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے جو پٹری ہے اس کی غلط راہ پر جاری، اس کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا۔ راتیں اس کی اسی کی یاد میں گزر جاتی ہیں، جبکہ کبھی وہ عورت اس کو ملنے والی نہیں رہتی۔ تو لہٰذا انسان اگر اپنی نگاہ کی حفاظت کر لے تو بہت سارے آنے والے جو سنگین گناہ ہے اس سے اپنے آپ کو کیا کر سکتا ہے؟ محفوظ رکھ سکتا ہے۔ زنا کہاں سے ہوتا ہے؟ جب آدمی کسی اجنبی عورت پر نگاہ ڈالتا ہے، جب وہ اس کو بھا جاتی ہے، یا اگر وہاں سے سگنل مل جاتا ہے، دونوں آپس میں ایک دوسرے سے خوش ہو جاتے ہیں یا ایک دوسرے کو سمجھنے لگتے ہیں، پھر معاملہ کیا ہو جاتا ہے؟ آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا اپنے نبی کی زبانی؟ نگاہوں کو پست رکھو۔ سب سے پہلی تعلیم یہی دی گئی ہے۔ اگر ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں اعضاء کے اعتبار سے، اللہ ہماری کیا کرے گا؟ حفاظت کرے گا۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ زبان ہے یا یہ آنکھ ہے، یہ ہاتھ ہیں، یہ کان ہے، یہ دل ہے، اس کے بارے میں ہم سے پوچھا نہیں جائے گا، نہ، تمام چیزوں کے بارے میں کل ہم سے سوال ہونے والا ہے۔ اللہ قرآن کے اندر کیا فرماتا ہے؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یہ تمام چیزیں، آنکھ ہوں، کان ہوں، زبان ہوں، ہاتھ ہوں، دل، دماغ، سب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ سوال کرے گا۔ لہٰذا ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنے آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنے آنکھوں کو پست رکھیں، اپنی نگاہوں کو پست رکھیں۔
کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ایک انسان اگر اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا تو اس نگاہ کی وجہ سے کتنے آگے اس سے گناہ ہوتے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے۔ ان اللہ تعالی کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا مدرک ذلک لا محالہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابن آدم کے حصے کے اندر زنا کو داخل کیا ہے، اور غیر محسوس طریقے سے وہ اس کے اندر لا محالہ کیا ہوتا ہے، داخل ہوتا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ فالعینان زناہما النظر۔ سب سے پہلے یہاں پر کیا تعلیم دی گئی ہے، کیا سمجھایا گیا ہے؟ دو آنکھیں اللہ نے ہم کو دی ہے، اور اس کا زنا کیا ہے؟ النظر۔ آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ النظر، دیکھنا ہے۔ کیا دیکھنا ہے؟ کیا ہے آنکھوں کی خرابی؟ چلتے پھرتے کسی عورت پر اگر ہم نگاہ ڈال رہے ہیں اجنبی، یہ گناہ ہے۔ یا کوئی اشتہار ہاتھ میں لگ گیا، اگر اس کے اندر ننگی عوریاں تصویریں ہیں اس کے اوپر نگاہ ڈال رہے ہیں، یہ آنکھوں کا گناہ ہے۔ کسی اسکرین پر ہم دیکھ رہے ہیں اجنبی عورت، عوریاں تصویر، یہ گناہ ہے۔ موبائل آج ہم جب میں لے کے پھرتے رہتے ہیں، سب سے بڑا ٹیلی ویژن یہی کہتا ہوں میں۔ آدمی بیان سننے کے لیے اپنے موبائل کو اوپن کرتا ہے تو فوراً یہ چال ہے غیروں کی کہ کسی طرح ملوث ہو، لیکن اگر غیر ارادتاً اگر ہماری نگاہ پڑتی ہے تو معاف ہے، لیکن جان بوجھ کر اگر ہم نگاہ ڈال رہے ہیں ہم کیا ہو جائیں گے؟ گنہگار ہو جائیں گے۔ لہٰذا ہم کیا کریں؟ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، کیونکہ آنکھوں کا گناہ گندے اشتہارات کو، گندی تصویروں کو اور یہاں تصویروں کو دیکھنا ہے۔ تو فالعینان زناہما النظر، آنکھوں کا گناہ کیا ہے؟ آنکھوں کا زنا نظر ہے، دیکھنا ہے۔ والاذنان، کانوں کا زنا کیا ہے؟ الاستماع، پیاری پیاری عورتوں کی آواز کو سننا۔ یہ خالی عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر عورت بھی مردوں کی آوازیں سنتی ہے تو بھی دونوں کے لیے یکساں یہاں احکام ہیں۔ اور بعض جگہ مردوں کے ذریعے سے بھی عورتوں کو پیغام دیا جاتا ہے، کیونکہ الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر قوام جو بنایا ہے۔ قرآن کا اگر مطالعہ کریں گے، کئی ایسے احکام ہیں یا کئی باتوں کا حکم دیا گیا ہے، مخاطب مرد ہیں لیکن اس کے آڑ میں عورتیں بھی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، کہیں ایسا نہیں کہا یا ایھا الذین آمنات، یا ایھا اللتین آمنات، ایسا کہا گیا کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا، اے وہ عورتیں جو ایمان لائیں، اس طرح نہیں کہا گیا ہے۔ اب یہاں مومنین سے خطاب، مرد بھی آ گئے، عورتیں بھی آ گئیں، بچے بھی آ گئے، تمام آ گئے۔ تو والاذنان زناہما الاستماع، آگے کیا فرمائے؟ واللسان زناہ الکلام، زبان کا زنا کیا ہے؟ بولنا ہے، گندی باتیں بھی بولنا ہے، یا اگر کسی کو چومنا ہے، الغرض یہ بھی اس کا زنا میں آ جاتا ہے۔ والید زناہا البطش، ہاتھ کا زنا کیا ہے؟ پکڑنا ہے کسی عورت کو۔ خالی عورت ہی نہیں ہے، بعض دفعہ چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں، 10 سال کے، 8 سال کے، 9 سال کے، بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، گورے چپٹے ہوتے ہیں، اگر ان کو بھی انسان چھوتا ہے غلط ارادے سے، کیونکہ زنا بھی ہے اور اغلام بازی بھی ہے نا۔ قوم لوط کیوں ہلاک کی گئی تھی؟ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے غلط کاری کرتے تھے۔ تو اگر گندے ارادے سے بچوں کو اس طرح غلط نیت سے چھوتا ہے تو بھی وہ زنا میں آ جاتا ہے۔ والرجل، پیر، زناہا المش، ایسے کی طرف قدم کو لے کے جانا جہاں پر نیت ہی غلط ہے، کسی اجنبی عورت سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہے یا کوئی غلط کام کرنے کے لیے جا رہا ہے تو یہ چلنا بھی زنا کے اندر آ جاتا ہے۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ والقلب یہوی ویتمنی، دل تو اسی بات کی خواہش کرتا ہے
اسی بات کی تمنا کرتا ہے۔ والفرج، اور فرج کیا کرتی ہے؟ یصدق و یکذب۔ جب آدمی گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو سمجھ لو کہ فرج نے اس کی تصدیق کی، اگر بچ گیا وہ یکذبہ، فرج اس کی کیا کر رہی ہے؟ شرمگاہ اس کی تکذیب کر رہی ہے۔ تو لہٰذا یہاں اتنی باتیں بیان کی گئی، شروعات کہاں سے ہوئی ہے؟ آنکھ سے۔ اگر ہم نظر کی حفاظت کریں گے تو ان تمام گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیے صحابہ کے دور سے ہی معاملہ ہے ایسا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کیا کہا؟ یا علی، مخاطب ہوتے ہوئے، لا تتبع النظرۃ النظر، ایک نگاہ کے پیچھے دوسری نگاہ مت ڈالنا۔ کیا مطلب ہے؟ بعض مرتبہ آدمی اگر کہیں جا رہا ہے، جاتے جاتے کسی اجنبی پر اگر چہرہ کھلا ہو، کیونکہ ایک روایت میں نے یہ بھی ابھی دیکھا کہ ایک تابعی نے دوسرے تابعی سے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ جو اجمی عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنے چہروں کو کھلا رکھتی ہیں، سروں کو کھلا رکھتی ہیں، سینوں کو کھلا رکھتی ہیں، جیسے آج کل یورپین عورتیں ہیں۔ اب ان کے بارے میں ہم کیا کریں؟ ایک تابعی نے دوسرے تابعی سے، غالباً سعید بن ابی الحسن نے حسن بصری سے سوال کیا تھا، تو انہوں نے کیا کہا؟ اگر وہ پورے ہی ننگے کیوں نہ ہو تو اپنی نگاہ کو ان سے ہٹا کر رکھ، دور رکھ۔ تو کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول؟ اے علی، ایک نگاہ کے پیچھے دوسری نگاہ مت ڈالنا۔ کیا مطلب ہے؟ اگر اچانک کسی عورت پر تیری نگاہ پڑ گئی تو پھر ٹکٹکی لگا کر مت دیکھنا، فوراً اپنی نگاہ کو ہٹا لینا۔ آگے کیا فرمایا؟ فَإِنَّمَا لَكَ الْأُولَى، پہلی نگاہ تو تیرے لیے کیا ہے؟ معاف ہے۔ اگر غیر ارادہ ہو، جان بوجھ کر، ایک نگاہ معاف ہے اسلام کہتا ہے، تو ڈیلی کھڑکی کھول کر سامنے والے کو دیکھتے رہنا، پھر اس کے بعد دوسری نگاہ معاف ہے، ایسا نہیں ہے۔ غیر ارادتاً اگر انسان کی نگاہ پڑ جاتی ہے تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ پہلی نگاہ معاف، لیکن وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ، پھر دوبارہ اس کو ٹکٹکی لگا کر دیکھنا اس کی اجازت نہیں ہے، حرام ہے، یہ آنکھوں کے زنا میں، گناہ میں چلا جاتا ہے۔ ایک صحابی غالباً جریر بن عبداللہ بجلی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نظر پڑنے کے بابت سوال کیا۔ کیا کریں اللہ کے رسول؟ راہ چلتے پھرتے ایسے ہی ہماری نگاہیں کہیں عورتوں پر پڑ جاتی ہیں، تو ہم کو اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابصر، اصرف بصرک، اپنی نگاہ کو فوراً کیا کر لیا کرو؟ ہٹا لیا کرو۔ کس قدر تعلیم دے رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو، اپنے صحابہ کو۔ آگے انشاءاللہ معلوم ہوگا کہ ہم نگاہ کی حفاظت کریں گے تو کیا کیا انعامات ملتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع کا واقعہ ہی ہے، 10 ذی الحجہ کا واقعہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہیں، لوگ آ کر آپ سے حج کے تعلق سے سوالات کر رہے ہیں، حج کے مسائل، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری حج حجۃ الوداع کا موقع تھا، اللہ کے رسول لوگوں کو کیا کہا تھا؟ خذوا عنی مناسککم، مجھ سے تم حج کے مسائل سیکھ لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسائل سکھا رہے تھے، سواری پر سوار ہیں، پیچھے فضل بن عباس آپ کے چچیرے بھائی پیچھے بیٹھے ہیں۔ اتنے میں ایک خوبصورت حسین عورت آ جاتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کے سوالات کرنے لگتی ہے، تو اس عورت پر ان کی نگاہ پڑ جاتی ہے، یہ ان کو دیکھتے ہیں، وہ عورت ان کو دیکھتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کو بڑے زوروں سے دیکھ رہے ہیں، تو فوراً اپنے جو چچازاد بھائی ہیں ان کا چہرہ دوسری جانب کر دیتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو۔ الغرض نگاہ، بد نظری، اس سے ہم کو بچنا بے حد ضروری ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کیا فرمایا؟ دیکھیے کیسی کیسی تعلیمات ہیں۔ اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا، مخاطب ہو کر، ایاکم والجلوس علی الطرقات، راستے پر بیٹھنے سے احتیاط کرو۔ آج کل کوئی راستے پر تو بیٹھتا نہیں ہے، لیکن اطراف میں کھڑے ہو کر نکڑ پر ادھر ادھر کی میٹنگیں چلتی رہتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ایاکم والجلوس علی الطرقات، راستے پر بیٹھنے سے احتیاط کرو، راستے پر بیٹھے مت رہو۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام ایسے تھے کہ رہنے کو گھر ہی نہیں تھا، راستے ہی ان کے گھر ہوا کرتے تھے۔ بہت کم ایسے تھے جن کے اچھے گھر ہوں، اس لیے بیچارے
راستوں کے کنارے یا کہیں میدان میں ایسے بیٹھے رہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اس طرح بیٹھنے سے احتیاط کرو۔ صحابہ کرام نے فوراً کہا قالوا ما لنا بد من مجالسنا، ہمارے تو اپنے اچھے گھر بھی نہیں ہیں، تو ہم اپنی اس طرح کی مجالس کہاں لگائیں، ہم کہاں بیٹھیں پھر؟ اللہ کے رسول آپ راستے میں بیٹھنے سے یا کھڑے ہونے سے منع کر رہے ہیں، ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذا آتیتم، جب تم آؤ، الا الطریق آتوا حقہ، جب اگر راستے میں آؤ بیٹھنے کے لیے، میٹنگ کرنے کے لیے، تو اس کا حق ادا کیا کرو۔ صحابہ کرام نے فوراً سوال کیا وما حق السبیل یا وما حق الطریق، راستے کا حق کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو راستے کے حقوق کی تعلیم دی ہے اس میں سے سب سے پہلے کیا کہا؟ غض البصر۔ اگر راستے میں کھڑے ہو، میٹنگیں کر رہے ہو اور عورتیں گزر رہی ہیں تو ان کی طرف مت دیکھا کرو، اپنی نگاہوں کو پست رکھو، اپنی نگاہوں کو پست رکھو، آنے جانے والوں کو ٹک لگا کر مت دیکھو۔ سب سے پہلے تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کیا دی کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ اچھا آج کل اگر بیٹھتے نہیں، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں راستے میں ان کی دکانیں ہیں یا چھوٹے چھوٹے باکڑے ہیں، بازار کا ماحول ہوتا ہے، خوب عورتیں آتی ہیں جاتی ہیں، تو اپنے کام سے ہم کو کیا کرنا ہے؟ کام رکھنا ہے، نگاہوں سے نگاہیں ملانے کی کوشش نہیں کرنا ہے۔ جو وہ ہم سے سوال کرتی ہیں، جو چیز ہم سے چاہتی ہیں، ہم ان کو دے دیں اور فوراً ان کو روانہ کر دیں۔ یہ نہیں پھر باتیں بڑھتی جائیں یا ملاقاتیں آگے چلی جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی یہاں راستے کہہ کر ان تمام ٹھکانوں پر جہاں انسان کیا ہے آنکھوں کے فتنے کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بچایا ہے، تنبیہ کی ہے کہ لہٰذا تم اس طرح بدنظری سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اور اگر ہم اس کے فتنے کے اندر پڑتے ہیں یا اس جو آنکھ ہے ہماری اس کو ایسے ہی آزاد چھوڑتے ہیں، اس کی فکر نہیں کرتے، جیسے چاہے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام چیزوں کا علم ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، ہمارے دلوں کے جو راز ہیں، بھید ہیں، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی محفل میں ہیں اور اگر اس میں ذی احترام یا محترم شخصیات ہیں تو وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں کہ مولوی صاحب دیکھ لیں گے میں بدنظری کر رہا ہوں کر کے اپنی نگاہوں کو پست رکھتے ہیں۔ لیکن جہاں ایسی محفل سے ہم ہٹ گئے پھر نگاہوں کا ویسے ہی یہی ہے۔ مفسرین نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کے سامنے گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا یہ اصل کمال نہیں ہے، بلکہ تنہائی میں بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا چاہیے۔ غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی، تمام آنکھیں روئیں گی سوائے 3 آنکھوں کے، سوائے 3 آنکھوں کے۔ ایک آنکھ وہ ہے کہ اگر اچانک کسی کے اوپر پڑ جائے تو وہ اپنی آنکھ کو کیا کرتا ہے؟ پست کرتا ہے، یا اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، وہ آنکھ وہاں روئے گی نہیں۔ کہاں؟ روز محشر، قیامت کے دن کی بات کر رہا ہوں۔ اور دوسری آنکھ جو حفاظت کے لیے بارڈر پر اسلام کی یا مومنین بھائیوں کی حفاظت کرنے کے لیے بیدار رہتی ہے جنگ کے موقعوں پر، وہ ایک آنکھ۔ اور تیسری آنکھ اللہ کی یاد سے رونے والی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت سے اگر ایک آنسو بھی نکلتا ہے تو بھی وہ آنکھ کل کو قیامت کے دن رسوا نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آنکھ سے آنسو نہیں بہائے گا، خوش و خرم رہیں گے وہ لوگ۔ اور جہاں تک میں نے کہا نا کہ بدنظری کا ہم کو کیا انعام ملتا ہے، علامہ قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کی طرف سے انہیں خاص نور عطا کیا جاتا ہے، ایک خاص بصیرت عطا کی جاتی ہے جو ہر کسی کو عطا نہیں کی جاتی۔ اور اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ نور جو اللہ تبارک و تعالی ہم کو عطا کرتا ہے، یعنی کہ ایمان کی حلاوت
اور ایمان کی چاشنی انسان کیا کرتا ہے؟ محسوس کرتا ہے، یعنی کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کی وجہ سے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو کس کے اندر اتارا؟ سورہ نور کے اندر۔ بد نظری والی جو آیت ہے کہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کر، یہ آیت اللہ نے سورہ نور کے اندر اتارا، اور اس آیت کے بعد متصلاً کون سی آیت ہے؟ آیت نور۔ وہ کون سی ہے؟ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات۔ یہ آپ جا کر تشریح کریں، ابھی موقع نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نور کے اندر، پھر اس کے بعد متصلاً وہ اللہ کا نور جو آسمان اور زمینوں کا نور ہے اس کے تعلق سے، یعنی کہ انسان جب اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے تو ایک قسم کا خاص نور، ایک قسم کی خاص بصیرت اللہ اپنے مومن بندے کو دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس کو چکھتا ہے۔ اور ایک بات، بعض دفعہ ہمارے ساتھی، ہمارے دوست، ہمارے اپنے، لیکن اس بد نظری یا نظری کیا کہتے ہیں اس کو، نظر کے فتنے کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور پیغام دیا ہے کہ اگر ہم اپنے دوست کے یہاں، اپنے ساتھی کے بھی یہاں جائیں تو جانے سے پہلے ہم کیا کریں؟ ان سے اجازت لے لیں۔ بغیر اجازت کے ہم کسی کے گھر میں ڈائریکٹ داخل نہیں ہو سکتے، چاہے اپنا خاص کیوں نہ ہو۔ بیل بجائیں، دروازہ نوک کریں، دروازہ کھٹکھٹائیں، اور وہاں سے جب آواز آئے کہ آپ کو اجازت ہے تب جائیں۔ یہ تو کیا کہہ رہا ہوں میں، ایک گھر سے دوسرے گھر جانے کا معاملہ۔ ایک اور مزید وضاحت کرتا ہوں، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ایک گھر کے اندر کمبائنڈ فیملی رہتی ہے، 2-4 بھائی ایک گھر کے اندر رہتے ہیں، 2-4 بیڈ روم ہیں، سب کے اپنے الگ الگ ہیں، تو ایک بھائی دوسرے بھائی کے بیڈ روم میں بھی جائے نا، دروازہ نوک کر کے جائے، کیا پتہ وہ کس حال میں ہو۔ بعض دفعہ ہوتا ہے فوراً جاتے ہیں دروازہ کھول دیتے ہیں، کہیں اگر غلط نگاہ پڑ جائے تو بہت نقصان ہوتا ہے۔ تو لہٰذا قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، اے ایمان والو تم لوگ آپس میں کسی کے گھر میں جب داخل ہو تو اجازت لیا کرو، مت داخل ہونا کسی کے گھروں میں مگر یہ کہ وہ تم کو اجازت دے، وَتُسَلِّمُ عَلَىٰ أَهْلِهَا، پھر آگے تعلیم کیا دی گئی ہے؟ سلام کر کے داخل ہو جانا۔ تو لہٰذا صرف اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اجازت لے کر جاؤ، کہیں انسان بد نظری کا شکار نہ ہو جائے، اس کی نگاہ غلط نہ پڑ جائے۔ ایک انسان اپنا گھر کا، اپنے گھر میں کسی بھی حالت میں رہ سکتا ہے، تو آنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اجازت لے، دروازہ نوک کر کے اجازت ملنے پر ہی جائے۔ اور ایک اور دھمکی دی گئی ہے احادیث کے اندر، شریعت نے یہاں تک کہ کہا کہ چلتے پھرتے کسی کے گھروں کے اندر جھانکنا مت، دروازے کے ذریعے سے ہو، کھڑکی، بعض لوگ چلتے چلتے دیکھ رہے ہیں کہ کھڑکی کھلی ہے، ایسا جھانک کر نکل جاتے ہیں، جھانکنے سے منع کیا گیا ہے۔ شریعت یہاں تک کہتی ہے کہ کوئی دروازے کے سوراخ سے جھانکے تو کیا کرنا ہے؟ اس کی آنکھ کو پھوڑ دو۔ آنکھیں پھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ ایک آخری واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ غالباً حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے حجرے میں تھا، آپ کے حجرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ایک شخص آپ کے حجرے میں جھانکنے لگا، دیکھنے لگا۔ فرماتے ہیں انس رضی اللہ عنہ، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں قینچی نما ایک ہتھیار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ اچھی طرح سے جھانکے تاکہ وہ قینچی نما چیز اڑا کر اس کی آنکھ کو پھوڑ دوں۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ لہٰذا یہی ایک نظر ہے جس کی وجہ سے انسان بہت سارے گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ النظر، کیا فرمایا؟ النظر سہم مسموم من سہام ابلیس۔ نظر کیا ہے؟ شیطان کے زہریلا تیروں میں سے ایک تیر ہے، یا اس کے ترکش میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ آدمی ایک عورت، اجنبی عورت کی طرف نگاہ ڈالتا ہے تو نقصان خالی اس کا نہیں، اس تیر سے اس کا تو شکار ہوتا ہے کہ اس نے دیکھ لیا، پھر سامنے والے کا بھی شکار ہوتا ہے، وہ بھی گناہ کے اندر کیا ہوتی ہے؟ مبتلا ہوتی ہے۔ یہ ایسا گندا تیر ہے، ایسا زہریلا تیر ہے کہ ایک تیر سے 2 شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔
آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جتنی باتیں ہم کہتے سنتے سناتے ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے بد نظری سے، بدگمانی سے، اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرنے سے، اپنے اعضاء کا غلط استعمال کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ میرے اور آپ کی دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی، ڈر، اپنا خوف پیدا کرے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا آتنا من لدنک رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ آمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم۔ أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔